کسی کے بارے میں جنون کو کیسے روکا جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ نشانیاں، کسی کے بارے میں سوچنا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہ کرنا بعض اوقات نارمل یا خوشگوار بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ احساس جو آپ کو رومانوی رشتے کے ابتدائی مراحل میں ملتا ہے، لیکن یہ اکثر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہ دماغی صحت کے کسی گہرے مسئلے سے منسلک ہے، یا اگر یہ آپ کی زندگی کے دیگر شعبوں میں رکاوٹوں کا باعث بنتا ہے۔ سوچ ایک مسئلہ ہو سکتی ہے۔ آپ کسی شخص پر اس حد تک فکسڈ ہیں کہ یہ آپ کی دوسری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ کے خیالات اضطراب، افسردگی یا دماغی صحت کی دیگر علامات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں آپ کے خیالات دخل اندازی ناپسندیدہ ہیں۔ آپ خود کو آن لائن یا ذاتی طور پر اس شخص کی نگرانی، پیروی، اس کا پیچھا کرتے ہوئے پائیں۔ آپ اس شخص سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے اس نے واضح کر دیا ہو کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ منصوبہ بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کر رہے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں سوچنا کیسے روکا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتے، تو آپ ان خیالات کی تعداد کو کم کرنے یا کم از کم انہیں کم پریشان کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، اپنے نقصانات کی شناخت کریں۔ دخل اندازی کرنے والے خیالات کو سنبھالنے کے پہلے اقدامات میں سے ایک یہ شناخت کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان سوچوں کو کیسے دور کیا جائے، تو آپ بعض اوقات ان مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں یا کم از کم ان سے نمٹنے کے لیے تیار رہ سکتے ہیں۔ جیسے اس شخص کو ذاتی طور پر دیکھنا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جو آپ کو اس شخص کی یاد دلاتی ہیں، اس شخص کا نام دیکھنا، اس شخص کی آواز سننا۔ کسی کے بارے میں سوچنے کے کچھ نقصانات۔ ایک بار جب آپ اپنے نقصانات کی شناخت کر لیں گے تو ان کو ممکنہ حد تک کم کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ اگر آپ ان نقصانات سے بچ نہیں سکتے تو ان سے نمٹنے کے طریقے تلاش کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کی آواز سننا آپ کو تنگ کرے گا تو سننے کے لیے کچھ اور تیار رکھیں تاکہ آپ اپنا دھیان بٹا سکیں۔ دوسرا کام، اپنے خیالات کو چیلنج کریں، روکیں۔ دخل اندازی کرنے والے خیالات سے نمٹنے کا دوسرا طریقہ ان کو چیلنج کرنا یعنی روکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیالات پر گہری نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا وہ واقعی سچ ہیں۔ آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں کہ جن خیالات کے بارے میں آپ سوچنا نہیں روک سکتے وہ بے بنیاد مفروضوں یا غیر معقول پریشانیوں پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے آپ کو ہر وقت کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اخذ کرنا اور ذہن کو پڑھنا، جس کی وجہ سے آپ اس بارے میں قیاس کرتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے۔ اپنے خیالات کو روک کر آپ انہیں دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جواب ہے کچھ نہیں، غیر معقول اور خوف پر مبنی، نہ سر نہ پیر۔ اس سے آپ کو ان جنونی خیالات کو چھوڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔
तीसरा काम, खुद की देखभाल पर तवज्जो। दखल अंदाजी करने वाले ख्यालात से निपटने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने आप की देखभाल पर तवज्जो दें। जब आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अच्छे महसूस कर रहे होते हैं तो आपको दखल अंदाजी करने वाले ख्यालात पर तवज्जो मरकूज़ करने का इम्कान कम होता है। कुछ खुद की देखभाल की सरगर्मियाँ जो मदखलत करने वाले ख्यालात को कम करने में मदद कर सकती हैं, इनमें शामिल है वर्जिश करना, सेहतमंद ग़िज़ा खाना, काफ़ी नींद लेना, आराम की टेक्निकों पर अमल करना जैसा कि गहरे सांस लेना, योगा, मराक़बा। ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि आप अपने ख्यालात से निपटने के लिए अल्कोहल या मनशियात का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चौथा काम, किसी से बात करें। अगर आप अपने तौर पर किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचना बंद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं तो ये भी मददगार साबित हो सकता है कि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसके बारे में किसी काबिल एतमाद दोस्त या प्यारे से बात करें। ये कुछ जज्बाती मदद हासिल करने और सूरत-ए-हाल पर इजाफी नुक्ता नज़र हासिल करने का एक मददगार तरीका है। अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की मदद को शामिल करने का मतलब है कि अगर आपके ख्यालात बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आपके पास कोई ऐसा शख्स होगा जो आपकी तरफ रुजू करे। वो आपको इस मसले से निपटने के लिए मंसूबे बनाने में भी मदद कर सकता है और आपको अपने ख्यालात से मशगूल रखने के तरीके तलाश करने में आपकी मदद कर सकता है। पांचवा काम, याद रखने की बातें। अगर आप किसी के बारे में इतना सोचते हैं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदाखलत हो रही है तो ये परेशानी का बाइस है। इस सोच से निकलने के लिए इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से इक़दाम हैं जो आप खुद उठा सकते हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।